ہندوستان کی حکمران پارٹی کی ایک ترجمان نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا کلمات بکے ہیں۔ اس اعتبار سے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے خطابات کا رخ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جانب موڑ دیا جائے۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر کوچہ، ہر بازار سے، ہر شہر اور ہر ملک سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی ناموس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان کیا جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے بارے میں کتنے حساس ہیں۔ انہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہے۔ یہ دنیا میں ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین گرامی، اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو قرآن مجید میں جس احسن انداز سے بیان فرمایا ہے، آج لوگوں کے سامنے اس کا اظہار مقصود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی اتنی اونچی آواز میں بات کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ اور اگر ایسا کیا گیا تو قرآن مجید فرماتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے یہ فعل کبھی سر انجام دیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع چلے جائیں گے اور تمہیں اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور کی عظمت اللہ کو بھی اس قدر عزیز ہے کہ خالق کائنات عام اعلان فرما رہے ہیں
کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے گفتگو کی جیسے عام تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، تو پھر تمہارے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی بارگاہ کے ادب کے بارے میں، سرکار کی بارگاہ کے حرمت کے بارے میں بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل وہ دروازہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے حاضر ہو کر نکلیں تو مشرق کی جانب جو دروازہ ہے اسے باب جبریل کہتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یعنی جبریل بھی اس باب جبریل پر آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ کیسے دستک دینا؟ اپنے ناخن سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ اپنی پلکوں سے، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ اور یہ در تو وہ در ہے جس کے بارے میں کسی اہل محبت نے کہا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری میں۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کیا خوبصورت تخیل پیش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو بلند ہرگز نہ کرنا، ورنہ تمہارے نامہ اعمال میں سے جو نیکیاں ہیں وہ ضائع چلی جائیں گی اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں، حضور کے دربار کے بارے میں ادب کا عالم یہ تھا کہ وہ سرگوشیوں میں حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے، بیٹھ کے گفتگو کرتے، نہایت آہستہ آواز میں گفتگو کرتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ سرکار کو دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ اس کائنات ہست و بود میں، اس عالم رنگ و بو میں، اس نیلی چھت کے نیچے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، ان کے درباروں میں حاضری کا طریقہ، ان کے درباروں میں گفتگو کا سلیقہ خود ان کے امراء اور وزراء لوگوں کو بتایا کرتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ بادشاہ کے دربار میں کیسے آنا ہے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنا کیسے ہے، بادشاہ سلامت کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے۔
اس دربار سے جانا ہے تو جانا کیسے ہے؟ یعنی ان کے دربار میں حاضری کا طریقہ اور گفتگو کا سلیقہ خود ان کے امراء اور ان کے وزراء لوگوں کو بتاتے ہیں، مگر یاد رکھیں اس کائنات عالم میں ایک دربار ایسا بھی ہے جس دربار میں حاضری کا طریقہ اور گفتگو کا سلیقہ کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی خادم نہیں، بلکہ خود رب کائنات لوگوں کو بتا رہا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر سوال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ خود رب کائنات لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب تم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر میرے مصطفیٰ کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ یہاں پر ایک چیز میں بڑی اہم اور ضروری آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا ادب بھی کرتے ہیں۔ مسلمان جس طرح حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کے ادب کا خیال بھی کرتے ہیں۔ جس طرح یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی شان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو کسی نبی کی توہین کو بھی پسند نہیں کرتا اور کسی نبی کی بھی توہین نہیں کرتا۔ تو اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر نبوت کی بات ہوگی، جس جگہ پر رسالت کی بات ہوگی، مسلمان وہاں ان ہستیوں کا ادب و احترام کرتا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے نبی کی عزت کا خیال کرتے ہیں، بلکہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدار کائنات تک ہر نبی اور ہر رسول کے احترام کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو سمجھتے ہیں۔